اور خان غازی کی وفات کے بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان کے طور پر عثمانی تخت سنبھالا۔ اس کے بعد انہوں نے اناطولیہ میں طاقتور ترین ترک قبیلے کرمانیہ سے جنگ لڑتے ہوئے ان سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس لے لیے، جبکہ یورپ میں سلطان مراد اول کے بہترین کمانڈر لالا شاہین پاشا نے جنگ مارٹیز میں عیسائی فوج کو شکست دیتے ہوئے بلغاریہ اور سربیا کے بیشتر علاقوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یوں اب عثمانی سلطنت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ یورپ میں صلیبی لشکر کو شکست دینے کے بعد سلطان مراد نے بحر مارمرا کے کنارے پر موجود رومی سلطنت کا ایک چھوٹا سا شہر بیگا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر دراصل بحری لٹیروں قاتلان کی آماج گاہ تھی جو عثمانیوں کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ اس شہر کی فتح کے لیے سلطان مراد نے خشکی کے راستے محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس فتح کے بعد سلطان مراد اپنے لشکر کے ساتھ بورسا شہر چلے گئے، جہاں انہوں نے اس فتح کی خوشی میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ سلطان مراد اس وقت کی سیاست کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یورپ میں موجود صلیبی ریاستیں ان ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ عیسائیوں کو ابتدائی شکست دینے کے بعد بھی سلطان مراد کو خدشہ تھا کہ عیسائی ایک بار پھر ان کے خلاف متحد ہوں گے۔ اس لیے سلطان مراد نے فیصلہ کیا کہ آئندہ اپنی سلطنت کو بجائے ایشیا کے وہ یورپ میں وسعت دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی غرض سے انہوں نے ادرنے کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دیا اور اس کی یہ حیثیت قسطنطنیہ کی فتح تک قائم رہی۔ جب سلطان مراد نے دارالحکومت کو یورپ میں منتقل کیا تو اس وقت ادرنے شہر کے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہمسائی بلغار ریاست کی حالت انتہائی نازک تھی، کیونکہ یہاں ایک سال پہلے یعنی کہ 1365 عیسوی میں بلغاری شہنشاہ ایوان الیگزینڈر کی موت کے بعد بلغاری سلطنت اس کے 4 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو کر ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا ایوان بلغاریہ کے مغربی حصے کا مالک بنا، جس کا مرکز ودین شہر تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا کارال سیسمان نیکوپولس، ترانو، صوفیا اور سلسٹریا سمیت جنوبی بلغاریہ کے حصوں کو کنٹرول کرتا تھا اور اس کا مرکز ترانوا شہر تھا۔ اس کا تیسرا بیٹا ڈیبروچ بلغاریہ کے مشرقی حصے کا مالک تھا، جس کا مرکز وارنا تھا، جبکہ اس کا چوتھا بیٹا باقی جنوبی بلغاری حصے کا مالک تھا۔ بلغاریہ کے بعد بلقان میں سب سے طاقتور ترین ریاست سربیا کی تھی، لیکن اسٹیفن ڈوشن کی موت کے بعد سربین سلطنت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نیز 1364 عیسوی میں سربوں کو عثمانیوں کے ساتھ جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد ان کی طاقت کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ یوں اب بلغاریہ کی طرح سربیا کا علاقہ بھی سلطان مراد کی عقابی نظروں میں تھا۔ سلطان مراد یورپ کے ان دونوں بڑے ملکوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنی فتوحات کو یورپ میں مزید وسیع کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مشرقی رومی سلطنت کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا ہوا تھا، جس کی بنا پر سلطان مراد اب ان رومیوں کی جانب سے مطمئن تھے، کیونکہ اس معاہدے کے تحت نہ تو وہ کھل کر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ سکتے تھے اور نہ ہی وہ کسی دوسری عیسائی سلطنت کا ساتھ دے سکتے تھے۔ لیکن رومی شہنشاہ نے بظاہر تو عثمانیوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی، لیکن وہ خفیہ طور پر دوسری عیسائی ریاستوں کو عثمانیوں کے خلاف انہیں اکسانے میں باز نہیں آ رہا تھا۔ رومی شہنشاہ عثمانیوں کے خلاف کسی صلیبی جنگ کے انتظار میں تھا تاکہ وہ عثمانیوں سے اپنے چھینے ہوئے علاقے واپس حاصل کر سکے، اور اس مقصد کے لیے اس نے یورپ میں پوپ کو کئی خطوط بھی لکھے اور دیگر عیسائی بادشاہوں سے اس نے مدد بھی مانگی، جس کے نتیجے میں پوپ کی حوصلہ افزائی سے ایک بحری بیڑا عثمانیوں کے خلاف قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا اور عیسائیوں کی اس بحریہ نے گیلی پولی پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ اس لیے بھی ممکن ہوا کہ ترکوں کو سمندر میں لڑنے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا، اس لیے رومیوں نے ترکوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا اور یوں یہ شہر پھر رومیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ اناطولیہ اور یورپ کو آپس میں ملانے کے لیے یہ علاقہ بے حد اہمیت کا حامل تھا، جس کے چھن جانے کے بعد ترکوں کو اناطولیہ میں آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سلطان مراد نے جب گیلی پولی کے چھن جانے کی خبر سنی تو وہ اس خبر سے بے حد غصہ ہوئے، کیونکہ 1363 عیسوی میں رومیوں کے ساتھ ہونے والے ایک معاہدے کے تحت وہ عثمانی سلطنت پر نہ تو حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی عثمانیوں کے خلاف کسی دوسری ریاست سے اتحاد کر سکتے تھے، لیکن شہنشاہ نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا تھا۔
سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو جلد از جلد گیلی پولی ترکوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن شہنشاہ نے سلطان مراد کے خط کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ برقرار رکھا، جس پر مجبوراً سلطان مراد نے ذاتی طور پر فوج کو تیار کیا اور انہوں نے رومی دارالحکومت قسطنطنیہ کی جانب پیشقدمی شروع کر دی اور انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب رومیوں کے 2 اہم ترین قلعوں پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس دوران جب سلطان مراد رومی علاقوں پر حملے کر رہے تھے تو ادھر بلغاریہ میں عثمانی کمانڈر تیمور تاش پاشا کی کمان میں عثمانی فوجیں بلغاریہ کے شہر جامبول کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور چند دنوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ کا یہ شہر بھی فتح ہو کر عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ سلطان مراد ان ابتدائی فتوحات کے بعد واپس اپنی فوج کے ساتھ ادرنہ شہر چلے گئے۔ ادھر جنوبی بلغاریہ میں ایک اور عثمانی کمانڈر ایورینوس میں مقدونیہ کی فتوحات کے لیے نکلے ہوئے تھے، جبکہ شمال کی جانب لالا شاہین پاشا صوفیہ کے قریب اعتمان شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اس شہر کو فتح کر لیا۔ اس شہر کی فتح کے بعد لالا شاہین پاشا سماکوو نامی شہر کی فتح کے لیے روانہ ہوئے، جو لوہے کی اہم کانوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ شہر بھی لالا شاہین پاشا نے فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یوں 1366 سے 1369 عیسوی کے درمیان عثمانیوں نے یورپ میں بیشتر مقبوضات کو فتح کر کے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ ادھر قسطنطنیہ میں شہنشاہ کو جلد اپنی محکومی کا احساس ہو گیا۔ اس نے 1369 عیسوی میں یورپ کا سفر کیا اور پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے یورپ کی عیسائی حکومتوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارنے کی درخواست پیش کی اور اس نے پوپ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی ذلت گوارا کی۔ یونانی کلیسا کے ان تمام عقائد سے بیزارگی ظاہر کی جو کلیسائے روما سے مختلف تھے، اور مذہبی معاملات میں کلیسائے روما کی برتری بھی تسلیم کر لی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود شہنشاہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا اور عیسائی حکومتیں ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو سکی۔ شہنشاہ ناکام و نامراد ہو کر قسطنطنیہ کو واپس نکل پڑا، اور واپسی میں جب وہ وینس سے گزر رہا تھا تو وہاں کے بعض ساہوکاروں نے جن سے روم کے سفر کے لیے اس نے روپیہ قرض لیا تھا، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ قرض ادا کر کے اپنی جان چھڑا سکے۔ اس کا بیٹا اینڈرونیکس، جسے وہ قسطنطنیہ میں اپنا جانشین چھوڑ کر گیا تھا، وہ حکومت کی لذت سے آشنا ہو کر باپ کی رہائی کا خواہش مند نہ ہوا، اس لیے اس نے بھی قرضہ ادا کرنے کی کوشش نہ کی، جبکہ شہنشاہ کے چھوٹے بیٹے نے اپنی املاک فروخت کر کے قرض کی رقم فراہم کی اور شہنشاہ کو آزاد کرایا۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہنشاہ نے اینڈرونیکس کو حکومت کے تمام عہدوں سے معزول کر کے اس کی جگہ مینویل کو مقرر کر کے اسے اپنے تاج و تخت کا شریک قرار دیا۔ شہنشاہ کا یہ بیٹا اپنی اس حق تلفی پر سخت ناراض ہوا۔ اس نے سلطان مراد کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادے سادوجی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ دونوں مل کر شہنشاہ اور مراد کو تخت سے اتار دیں گے اور ان کی جگہ خود فرمانروا بن جائیں گے۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے اور سادوجی اس وقت یورپ میں ترک سپاہ کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے سلطان مراد کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر فوراً بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ادھر اینڈرونیکس نے بھی 9 عمر بازنطینی امراء کی ایک جماعت اپنے ساتھ ملا کر شہنشاہ کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ان شہزادوں کی متحدہ بغاوت نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی یورپ پہنچے۔ شہنشاہ نے اینڈرونیکس کے جرم سے اپنی برات پیش کی اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری آمادگی کا اظہار کیا۔ اس نے سلطان مراد کی یہ تجویز بھی منظور کر لی کہ گرفتاری کے بعد دونوں شہزادے اپنی بینائی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ سادوجی کی فوج نے اپنے سلطان کی زبان سے عام معافی کا اعلان سن کر انہوں نے باغی شہزادے کا ساتھ چھوڑ دیا۔ سادوجی اینڈرونیکس اور نوجوان بازنطینی امراء گرفتار کر کے سلطان مراد کے سامنے لائے گئے۔ سلطان مراد نے پہلے سادوجی کی آنکھوں میں گرم سیسا پگھلا کر اسے اندھا کر دیا اور پھر اسے قتل بھی کرا دیا۔ بازنطینی امراء دریائے ماٹیزا میں غرق کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حسب وعدہ اس کی آنکھوں میں بھی سیسا ڈلوا دیا۔ ان واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ شہنشاہ کو ایک جدید معاہدہ کرنا پڑا، جس کی روح سے اس نے سلطنت عثمانیہ کی باجگزاری از سر نو تسلیم کی، عثمانی لشکر میں فوجی خدمت انجام دینے کا وعدہ کیا اور ضمانت کے طور پر اپنے بیٹے مینویل کو اس نے سلطان مراد کی خدمت میں بھیج دیا۔ ادھر یورپ میں اگرچہ بلغاریہ نے جنگ ماٹیزا میں شرکت نہیں کی تھی،
تاہم تھریس کی فتح اور عیسائیوں کی شکست نے ان کو بھی نہایت اہم خطرات میں مبتلا کر دیا تھا۔ خصوصاً ادرنے اور فلپوپولس پر قبضہ ہو جانے کے بعد بلغاریہ اور مقدونیہ کی راہ عثمانی ترکوں کے لیے کھل چکی تھی۔ اس لیے سلطان مراد کو شروع میں تو ان کی متحدہ طاقت سے مقابلہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن جب 768 ہجری بمطابق 1366 عیسوی اور 771 ہجری بمطابق 1369 عیسوی کے درمیان جب عثمانی فوجیں بلغاریہ میں بڑھتی چلی گئیں اور انہوں نے کوہ روڈوب تک وادی مارٹیزا پر قبضہ کر لیا، تو سرویا اب تک بلغاریہ کا شریک نہ تھا۔ لیکن سلطان مراد کی فتوحات کے بعد اس نے بلغاریہ سے مل کر ترکوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 773 ہجری بمطابق 1371 عیسوی میں سربیا اور یونان کی متحدہ افواج عثمانی سلطنت کی جانب بڑھنے لگیں تاکہ وہ ان عثمانی ترکوں کو تھریس سے نکال کر اناطولیہ واپس بھیج سکیں۔ مغربی مورخین کے مطابق اس عیسائی فوج کی تعداد 60,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ متحدہ افواج بڑی آسانی کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو گئی اور اس نے بغیر کسی عثمانی دستے کے مزاحمت کے دریائے مارٹیزا کے ساتھ ساتھ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ادرنے میں اس وقت عثمانی کمانڈر لالا شاہین پاشا موجود تھے۔ سلطان مراد اس بار بھی اناطولیہ میں گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے عیسائی لشکر کی آمد کی خبر سنتے ہی فوری طور پر سلطان مراد کو اناطولیہ میں خبر بھیجی اور مدد کی درخواست کی۔ سلطان مراد یہ خبر سنتے ہی فوراً بورسا شہر سے روانہ ہوئے، لیکن گیلی پولی کا علاقہ رومی سلطنت کے پاس جانے کی وجہ سے سلطان مراد کا یورپ میں داخل ہونا تھوڑا مشکل تھا، جبکہ اس دوران عیسائی لشکر ادرنے کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یوں لالا شاہین پاشا نے گزشتہ جنگ کی طرح بغیر کسی کمک کے انتظار میں اس نے عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ادھر ادرنے شہر پہنچنے تک عیسائی لشکر میں شام ہو چکی تھی۔ عیسائی افواج نے ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالا تاکہ وہ رات گزار کر اگلے دن ادرنے شہر پر حملہ کر سکے، لیکن اس دوران حاجی البے عیسائی لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچ چکے تھے۔ عیسائیوں کی اس اتحادی افواج نے اپنی گزشتہ شکست سے بھی کچھ نہ سیکھا تھا۔ انہوں نے قیام کی رات وہی غلطی دہرائی جو کہ انہوں نے تقریباً 7 سال پہلے کی جنگ کی رات کو دہرائی تھی۔ اس دوران لالا شاہین پاشا بھی اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ چکے تھے۔ اب اگر میدان جنگ میں دونوں لشکر آمنے سامنے لڑتے تو ترکوں کے لیے فتح حاصل کرنا مشکل تھا، کیونکہ عیسائی افواج تعداد میں عثمانیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی لیے عثمانیوں نے رات کے وقت عیسائی لشکر پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ جب گہری رات چھا چکی تھی تو اس وقت لالا شاہین پاشا اور حاجی البے اپنے اپنے سپاہیوں کے ساتھ عیسائی لشکر کی جانب چل پڑے۔ حملے سے پہلے پہاڑوں سے ڈھولوں کی آواز نے رات کی تاریکی کو مزید خوفناک بنا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نعرے تکبیر کی بلند صدا کے ساتھ عثمانی ترک عیسائی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائی لشکر جس کا بیشتر حصہ تو سویا ہوا تھا، جبکہ کچھ حصہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑا تھا، یوں اچانک تکبیر کی آوازوں سے حیران اور پریشان ہو گیا۔ عثمانیوں کا حملہ اس قدر اچانک اور شدید تھا کہ عیسائیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ عثمانی فوج کا اصل نشانہ شہنشاہ اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کا خیمہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں عیسائی سپاہی عثمانی تلوار کا نشانہ بنتے ہوئے گاجر مولی کی طرح میدان جنگ میں گر رہے تھے، اور یوں عثمانیوں نے یہ جنگ جیت لی۔ اس جنگ کی فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت اور قیدی عثمانیوں کے ہاتھ لگے۔ یہ فتح عثمانیوں کے لیے بے حد سود مند ثابت ہوئی، کیونکہ اس فتح کے بعد کوہ بلقان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ دوسرے سال لالا شاہین پاشا اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور جنرل ایفرینوس بے نے مقدونیہ پر حملہ کیا، جو سٹیفن ڈوشن کے زمانے سے سرویا کا ایک صوبہ تھا، اور کوالا ڈروما اور سریز کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے دریائے درواڑ کو عبور کر کے انہوں نے قدیم سرویا، البانیہ اور بوسنیا میں داخل ہو گئے۔ لازار شاہ سرویا نے شکست کے بعد سلطان مراد کی اطاعت قبول کر لی۔ بلغاریہ کے بادشاہ سسمان نے بھی اپنی لڑکی حرم سلطانی میں پیش کر کے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ بلغاریہ کا وہ حصہ جو کوہ بلقان کے شمال میں واقع تھا اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اس کی حکومت میں رہنے دیا گیا۔ اس کے بعد 783 ہجری بمطابق 1381 عیسوی تک سلطان مراد اپنے ایشیائی مقبوضات کی توسیع اور استحکام میں مصروف رہے، اور 783 ہجری میں انہوں نے پھر سربیا کا رخ کیا اور عثمانی فوج نے دریائے درواڑ کو عبور کر کے مناصر پر قبضہ کر لیا۔ 1385 عیسوی میں صوفیہ فتح ہوا۔
سسمان کو اپنی ملکہ اور خاندان کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر سلطان مراد سے رحم کی درخواست کرنی پڑی۔ سلطان مراد نے سالانہ خراج قبول کر کے اسے بلغاریہ کے تخت پر قابض رہنے کی اجازت دے دی۔ 787 ہجری بمطابق 1386 عیسوی میں 25 روز کے شدید ترین محاصرے اور سخت ترین جنگ کے بعد نیش پر، جو سرویا کے قلب میں انتہائی مضبوط قلعہ تھا، اس پر سلطان مراد نے قبضہ کر لیا۔ سرویا نے اب 1000 پونڈ نقری سالانہ خراج اور عثمانی لشکر کے لیے 1000 سوار دینے کا وعدہ کر کے سلطان مراد اول سے صلح کر لی۔